به الكريم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله مولانا العظيم بحرمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً درس قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ سال ہا سال سے جاری ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین. ایک حدیث پاک جو حدیث کی سب سے افضل کتاب صحیح بخاری شریف اور اس کے بعد صحیح مسلم شریف دونوں میں منقول ہے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے. وعن اسماء قالت، حضرت اسماء سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک ولا توعی فیوعی اللہ علیک دخی مستطاعتی. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خوب خرچ کرو، گنو مت، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی شمار فرمائے گا، اور نہ بچاؤ ورنہ اللہ بھی تم سے بچائے گا. جتنا کر سکتی ہو راہ خدا میں دو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. گویا یہ حدیث شریفہ سخاوت کے بارے میں ہے اور بخل سے بچنے کے بارے میں ہے. یہ جو سخاوت ہے بہت بڑی عظیم نعمت ہے اللہ کی، کہ اللہ کسی کو مال دے اور وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ بھی کرے. یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، کرم ہے. جس شخص پر ہو جائے، مرد پہ ہو جائے، عورت پہ ہو جائے، یہ سخاوت. اور بخل یہ ہے کہ ایسی کنجوسی کہ اپنا مال خود تو کھائے دوسروں کو نہ دے. چنانچہ بخل سے بچنا اور سخاوت میں رہنا، خرچ کرنا، اس کی تعریف میں یہ حدیث پاک ہے. اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حدیث روایت کی ہے. ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسماء اپنے مال میں سے، مال تو حقیقتاً اللہ کا ہے لیکن اللہ نے مجازی مالک بنایا. جس کو مال دیا وہ مال کا مالک ہوتا ہے، لیکن حقیقی مالک کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. تو فرمایا اے اسماء اپنے مال میں سے مطلقاً خرچ کرتی رہو، گنو مت. گنو مت کا مطلب یہ ہے کہ دیتی رہو، شمار مت کرو کہ کتنا دیا. یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے. زکوٰۃ میں تو آپ کو شمار کرنا ہے تاکہ حساب رہے کہ زکوٰۃ آپ کی کتنی نکل رہی تھی اور آپ نے کتنی ادا کی. تو زکوٰۃ کو تو
سوچ سمجھ کر دینا ہوتا ہے. یہ نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ سے ہٹ کر. زکوٰۃ میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کسی کو یہ اختیار ہے کہ کم دے زکوٰۃ. اگر 1000 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہو تو 500 نہیں دے سکتا، وہ 1000 ہی دینا ہوگی. تو اس میں تو کوئی کمی کرنے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے. لیکن جو مال نفلی اعتبار سے خرچ کیا جا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نفلی صدقات، جب بھی جی چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں حضور نے فرمایا گنو مت، دیتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی شمار فرمائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں شمار کر کے دے گا کہ تم نے اللہ کی راہ میں شمار کیا، اللہ کی راہ میں گن کر دیا. مطلب یہ ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جس وقت دے رہے ہوں اس وقت آپ نے گنا کہ میں کیا دے رہا ہوں، لیکن یہاں نہ گننے کا مطلب یہ ہے کہ جو دیتے رہتے ہو بس اس کو دیتے رہو، شمار کرنے کی ضرورت نہیں کہ کتنا دے دیا اب تک، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں دے دیا آپ نے. اور عورت اگر شادی شدہ ہو تو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت سے دے سکتی ہے، یعنی کہ اسے اعتراض نہ ہو. جو شوہر کا مال ہوگا اس میں سے تو وہ خرچ کر سکتی ہے. اور اگر اس کے پاس یہ اختیار ہے عورت کے پاس کہ شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا عام طور پر خرچ کرنے میں، تو وہ دے سکتی ہے. ورنہ شوہر سے اجازت لے کر اس کے مال کو خرچ کرنا ہوگا. اور اپنا مال جس کی وہ خود مالک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ جب چاہے جتنا چاہے کسی کو دینا اللہ کی راہ میں تو دے دے. اور جتنا زیادہ بارگاہ الہیہ میں اللہ کی راہ میں دیا جائے گا، اور اللہ کی راہ میں دینا کوئی ایک راستہ نہیں ہے، کئی راستے ہیں. وہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے کہ کسی محتاج، مسکین، غریب، فقیر، ضرورت مند کو دے دیا آپ نے، یہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے. اور کسی مسجد، کسی مدرسہ میں دینا، یہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے. یعنی ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ اللہ کی راہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے. کوئی ایک راستہ نہیں ہے مخصوص کہ کوئی یہ سمجھے کہ بس یہی ہے، ایسا نہیں ہے. جب جس وقت جہاں ضرورت پیش آئے تو وہاں خرچ کر دے، وہ اللہ کی راہ ہو جائے گی. اور جائز راستے میں خرچ کرے، ناجائز میں تو کر نہیں سکتا، وہ تو گناہ ہے. حرام راستے میں خرچ کرنا وہ گناہ ہے. جہاں حلال ہے، جہاں جائز ہے، وہاں خرچ کرنا ہے. چنانچہ ایک تو یہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ خوب خرچ کرو، گنو مت، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گنے گا. جب اللہ تمہیں دینے پہ آئے گا تو وہ بھی شمار فرمائے گا کہ تم نے بھی گن کر دیا ہے. تو اس لیے شمار مت کرو، عادت بنا لو کہ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا ہے. اور اس میں جو بھی توفیق دی اللہ نے، ہر بندہ اپنی توفیق سے دے، کسی پر یہ جبر نہیں ہے کہ اگر وہ زیادہ مال نہیں رکھتا تو خرچ کرے زیادہ. یہ ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ جتنا ہوگا اتنا خرچ کرے گا، جتنی زیادہ گنجائش دیکھے گا. تھوڑا تھوڑا بھی اگر دیتا رہے گا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دینا کہلاتا ہے. دوسری بات کیا فرمائی اللہ کے رسول نے کہ بچاؤ مت، ورنہ اللہ بھی تم سے بچائے گا. جتنا کر سکتی ہو راہ خدا میں دو. بچاؤ مت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے رکو مت
کہ بچا کے رکھو دو نہ، ایسا نہ کرو۔ دیکھیں، ایک ہے اپنے گھر کی ضروریات، اس حدیث سے کہیں بھی یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ نہ کرے اور باہر خرچ کرے۔ جو وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہا ہے وہ بھی راہ خدا ہے، وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اس میں خوشی ہے۔ اپنے بال بچوں پر جو خرچ کرنا ہے اس میں سے جو تمہارے پاس بچتا ہو اپنا خرچ کرنے کے بعد تو اللہ کی راہ میں دو۔ ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ صدقہ دو، اور بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ یعنی صدقہ دو سے مراد ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور بہترین خرچ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے بال بچے اس کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ عام لوگوں کو تو ہر کوئی دے گا، لیکن کسی کے بال بچوں کو سب کوئی تو نہیں دیں گے، ہر کوئی تو نہیں دے گا، وہ تو وہی کفیل ہے ان کا، گھر کا سربراہ، اسی کو کرنا ہے نا۔ لہٰذا اپنے گھر کی فکر کرو اور پھر باہر کی فکر کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر کی فکر چھوڑ کر باہر خرچ کرو، وہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مت بچاؤ ورنہ اللہ بھی تم سے بچائے گا، کہ جب تم کنجوسی کرو گے مال دینے میں تو اللہ تمہیں بھی دینے میں رکے گا، لیکن تم اگر کھلے دل سے اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرو گے تو اللہ بھی تمہیں فراخی عطا فرمائے گا۔ جتنا کر سکتے ہو رائے خدا میں دو، یہ فرمایا حضور نے۔ اب یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس کے پاس جیسا ہو اور جس کوالٹی کا مال ہو وہ وہی خرچ کرے، اس میں کوئی عیب نہیں، نہ کوئی منع ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا جتنی گنجائش ہے اتنا خرچ کرے، کوئی کسی پر یہ پابندی نہیں ہے ضروری کہ وہ کسی اور کا مال خرچ کرے، اپنا کرو جتنا ہے دیا اللہ نے، اور جس طرح کر سکتے ہو کرتے رہو۔ اصل چیز کیا ہے؟ نیک نیتی، دکھاوے سے خرچ مت کرو، ریاکاری مت کرو، اخلاص سے خرچ کرو۔ قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا، جس کی تلاوت بھی میں نے کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ نے فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ اب یہ جو بات ہے یہ وہ ہے کہ جب تم خرچ کرنے پر آؤ تو اپنی پسندیدہ چیزیں بھی خرچ کرو، جس کو تم پسند کرتے ہو ویسے ہی خرچ بھی کرو، ورنہ جس کے پاس جو کچھ ہے، جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جیسا کچھ بھی اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو۔ یہ جو فرمایا قرآن میں کہ نیکی کو ہرگز تم پا نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے نیکی کا کمال درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں نہ دو۔ جس کو تم پسند رکھتے ہو وہ دو، اللہ کی راہ ویسا دو۔ بہت بڑے شیخ، عالم و فاضل، صوفی باصفا حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے حصے کو ایک شعر میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہر چے داری صرف کن در راہ او، فرماتے ہیں جو کچھ تو اپنے پاس رکھتا ہے اس کے راستے میں دے، اس کی راہ میں خرچ کر۔ ہر چے داری صرف کن در راہ او، لن تنالوا البر
حتی تنفقوا، یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ لایا مولانا روم نے اپنے شعر میں کہ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ پیاری چیز کو بھی خرچ کرو اور جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی خرچ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انتظار مت کرو کہ کوئی اچھی چیز ہوگی تو ہی دوں گا. جو اللہ نے تمہیں اس وقت دیا ہے تمہارے پاس میسر ہے اسی میں سے خرچ کر دو، اور گن کر خرچ مت کرو، یعنی کہ شمار مت کرو کہ کتنا دیا ہے، کب سے دے رہے ہو، اس کو چھوڑ دو، دیتے رہو اللہ کی راہ میں. اور ایسا بھی ہے کہ دے کر بھول جاؤ، پھر یہ بھی ہے کہ دے کر جتاؤ مت، یعنی کسی کو یہ یاد نہ دلاؤ کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا، یا کسی کو یہ کہہ کر شرمندہ مت کرو کہ تم کو تو اتنا دیا. تو جتاؤ نہ، ستاؤ نہ، بس اللہ کی راہ میں دے دو. اور اس میں یہ عقیدہ رکھو کہ ہمارے اس دینے کی خبر اللہ کو ہے، کسی اور کو ہو کہ نہ ہو. یہ خیال دل میں آنا کہ دوسروں کو بھی پتہ چلے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. محاورہ ہے کہ اس ہاتھ سے دو کہ دوسرے کو خبر نہ ہو. یہ تو یہ ہے کہ نفلی صدقہ چھپا کر کرو، بتا کر نہ کرو، کیونکہ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہو نا، اللہ کے راستے میں دے رہے ہو. تو اللہ تو جانتا ہے، چھپا ہوا بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے، تو اس میں کوئی دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوا کہ سخاوت کرنا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں نعمت ہے، نعمت. ابی ہریرہ بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ نے نام سنا ہوا ہوگا. ان سے بھی ایک حدیث شریفہ، وہ بھی صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں ملتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، انفقوا یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم، اے انسان، خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. یعنی اللہ نے فرمایا میں تجھے دوں گا، تو آگے دے، تو کسی کو دے، میں تجھ کو دوں گا. کیونکہ ہر چیز جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، اللہ ہی نے دیا، اسی کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہیں. اس لیے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ کہیں شیطان ابلیس دل میں وسوسہ نہ ڈالے کہ تم خرچ کر رہے ہو، تم مالک ہو، تم اپنا مال دے رہے ہو، بلکہ تمہارے دل میں یہ عقیدہ رہے کہ میرا کیا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا، اس میں دوسروں کا حق رکھا ہے، تو میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دوسرے کا حق ادا کر رہا ہوں. اور اس میں صلہ رحمی بھی ہے کہ اپنے ان رشتہ داروں کو دیا جائے جو خون کے رشتہ دار ہیں، اگر وہ مستحق ہیں، اگر وہ مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، تو پہلے ان کا خیال رکھیں، پھر بقیہ لوگوں کا خیال رکھیں. اس طریقے سے ہو. چنانچہ آج کے درس سے، حدیث پاک کے درس سے، جو صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی احادیث سے ہم نے سنا، اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو، مسلمان کو سخاوت کرنے کی عادت بھی اپنے دل میں رکھنی چاہیے، کنجوس نہ بننا چاہیے. مال اپنے ساتھ کوئی قبر میں لے کر نہیں جاتا، ادھر ہی رہے گا، لیکن جو دے دیا اللہ کی راہ میں وہ اللہ کے پاس پائے گا.
ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ایک حدیث میں، ایک قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس گیا وہ باقی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. جو تم نے اللہ کی راہ میں بھیج دیا وہ تمہارے لیے محفوظ ہے. روز محشر، روز قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. پھر اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ یا اپنے بھائی بہن یا کسی کے ایصال ثواب کے لیے بھی جو خرچ کرتے ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے. نیت اس میں ثواب کی ہوگی کہ اس کا ثواب میری ماں یا میرے باپ کو پہنچے گا، اور ان کی ارواح، روحیں ان کی خوش ہوں گی. تو آج کے درس کی حاضری اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے، آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.